8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر مزید ساری وہ سچا واقعہ، وہ ساری کی ساری سچی کہانی شروع ہوگی جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں خدا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے اور والدین کی طرف سے قربانی پیش کی جاتی ہے، اور وہ ساری باتیں، وہ دو خاص لوگ وہاں نظر آتے ہیں، ایک بزرگ شمعون اور ایک عورت ہے بزرگ جس کا نام حنا ہے، جو آ کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح ابھی چھوٹے بچے کی صورت میں ہیکل میں خدا کے گھر میں موجود ہے۔ لیکن آج کے دن کی خاص پہچان کے 8ویں دن کیا ہوا؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا یعنی کلام کی وہ باتیں، وہ تعلیمات جو پہلے سے لکھ دی گئی تھی مسیح کی بات، وہ پوری ہوئی۔ یعنی کہ آج کے دن شریعت کی وہ خاص بات جو ہر ایک یہودی کے لیے اہم اور خاص تھی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اس خاندان کا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ یہودی ہے نسلی اعتبار سے، اس کو یہ رسومات ادا کرنی پڑتی تھی۔ مسیحیت میں کچھ فرق چیزیں ہیں، کلام فرماتا ہے کہ نہ کچھ مرد، نہ عورت، نہ ختنہ، نہ یہودی، نہ یونانی، یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، بلکہ مسیح پر ایمان رکھنا اہم ہے۔ لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو اس کو شریعت کی ساری باتیں پوری کرنا ضرور تھی، اور اس نے کی۔ 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوا؟ یعنی کلام کو پورا کیا گیا، جو اور پیلوٹا ہے، پیلوٹے کو خدا کے سامنے حاضر کیا گیا، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ سارے پیلوٹے خداوند کے لیے مقدس ہیں، خداوند کے ہیں۔ تو آج جو خاص بات ہم جانیں گے وہ بزرگ شمعون کے بارے میں، جس نے جب یسوع مسیح کو دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی اس نے وہ باتیں ادا کی، وہ باتیں پیش کی جو خدا کے پاک روح نے اس کے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔ اور آج ہم تھوڑا سا اس شخص کی زندگی کے متعلق دیکھیں گے۔ ابھی یسوع مسیح کے بچپن کا وقت ہے، ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح چھوٹے ہیں، ہیکل میں ہیں، اور آغاز ہوتا ہے 22ویں آیت سے۔ ساتھ ساتھ ہے، ساتھ جب میں کہوں ساتھ ساتھ ہے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے۔ احبار کی کتاب میں ہے کہ یہ بھی شریعت کی ساری باتیں ہیں۔ اگر تو کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت آدھے نہیں بلکہ ڈبل دن تک خدا کے حضور داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاک ہونے کے دن پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ دن آدھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہیکل میں جا سکیں، خدا کے سامنے قربانی چڑھا سکیں۔ اگر بیٹی ہے تو 66 دن ہو گئے، اگر بیٹا ہے تو 37 دن ہو گئے۔ یعنی کہ وہ اس دن کو، ٹائم پیریڈ کو پورا کر کے خدا کے گھر میں ہیکل میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے، برکت کی اور سلامتی کی۔ میرے عزیزوں، پیلوٹا ہونا خاص ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر تو خدا کے کلام میں اس طور پہ چیزیں واضح کر دی، چاہے پیلوٹا ہے تو چاہے چھوٹا ہے، خدا کی نظر میں سب کے سب اہم ہے۔ خدا کسی کو بھی چن سکتا ہے اپنی خدمت کے لیے، کسی کو بھی اپنی خدمت کے لیے بلا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کے اوپر یہ ٹائٹل ہو کہ یہ بڑا ہے یا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ موسیٰ کی شریعت کے موافق جب ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں سب سے پہلی بات بچپن ہی میں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے سامنے، کبھی کسی نے یہ لفظ سنا ہے اس کے اوپر حاضری ہو گئی ہے؟ ان باتوں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن خدا کے سامنے اٹینڈنس لگوانے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ رات کی عبادت میں ہم نے بات کی کہ ایک سال میں کتنے اتوار آتے ہیں؟ کتنے ہیں جو 52 اتوار؟ کتنے ہیں جو سال کے شروع سے سوچ لیتے ہیں کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی حاضر ہوا کریں گے ہر اتوار خدا کے سامنے، رفاقت میں رہیں گے، ہماری غیر حاضری نہیں ہوگی۔
یسوع مسیح کو بچپن میں خدا باپ کے سامنے حاضر کیا گیا. والدین ماں باپ یوسف جو قانونی اعتبار سے اس کا باپ ہے, جس کے کاغذات میں اس کو نام دیا گیا ہے, اور مریم وہ کنواری عورت جس کو خدا نے چن لیا, جس کے وسیلہ سے دنیا کا منجی دنیا میں آیا, نجات دہندہ آیا. یوسف اور مریم باپ یعنی خدا باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو حاضر کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر پیلوٹا خداوند کے لیے مقدس ہے. جو خدا کا ہے اس کو خدا کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ دنیا کا ہر ایک انسان کس کا ہے؟ خدا کا ہے. ہم خدا کے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایک وقت ایسا آیا جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو لوگوں نے آزمانے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے آزمایا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں. تو یسوع مسیح نے کہا میرے پاس سکہ لے کے آؤ, اور جب سکہ لے کے آئے تو کہا اس کے اوپر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ کیسر کی. یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, اور جو خدا کا ہے پیسوں پر, تو ہمارے پیسوں پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ جو قائد اعظم کا ہے وہ قائد اعظم کو دو, لیکن خدا کی تصویر کہاں بنی ہوئی ہے؟ خدا نے ہر ایک انسان کو اپنی شکل اور اپنی, ہم خدا کی صورت پر ہیں, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے. خدا دنیا کے ہر شروع ہی میں آپ نے اس بات کو جاننا ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا کی محبت کو ناچیز نہ جانیں, اس کی محبت کی قدر کریں. اور میرے عزیزوں, خدا دنیا کے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ دوسروں سے پیار کریں اور محبت کی فضا کو قائم کریں. سارے پیلوٹے خداوند کے لیے مقدس ہیں, اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں جو قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے. جو غریب خاندان تھے ان کا وہ ایسی چیزیں پیش کرتے تھے, امیر خاندان اچھے جانور پیش کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو غریب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. خداوند, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع مسیح امیر خاندان میں نہیں آئے. کلام میں لکھا ہے وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ اس کی غریبی کے بدولت ہم کیا ہو جائیں؟ دولت مند ہو جائیں. ہمارا بازور جسمانی دولتوں کے پیچھے ہے, روحانی دولت حاصل نہیں کرنا چاہتا, روحانی خزانوں کا کوئی مالک نہیں بننا چاہتا. یسوع مسیح نے سب کچھ چھوڑ دیا ہمیں دولت مند بنانے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے, ہمارے اسٹیٹس کو برقرار کرنے کے لیے, ہمیں اپنے باپ کا نام